السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 101۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ پوچھا کرو، ان اشیاء، ان باتوں کے متعلق، ان تبدا، اگر ظاہر کر دی جائیں، لکم، تمہارے لیے، تسؤکم، تو تمہیں بری لگے گی، وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم پوچھو، انہا، ان کے متعلق، حین ینزل القرآن، جبکہ قرآن اتر رہا ہے، تبدا لکم، تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، اف اللہ، معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، انہا، ان کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بخشنے والا، حلم والا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب جو اللہ پاک ہمیں یہاں سکھانا چاہ رہا ہے کہ طرح طرح کے سوال کر کے میرے محبوب علیہ السلام کو پریشان نہ کرو۔ بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ کچھ صحابہ اکرام یا دور دراز سے آئے ہوئے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرتے تھے کہ جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ ہوتا تھا نہ دنیا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حلیم الطبع کے باعث، نرمی کے باعث جواب تو دے دیا کرتے تھے، لیکن آپ کی طبیعت کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو اللہ پاک نے حضور کی طبیعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، ایسے سوال نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ باتیں تمہارے اوپر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، آج تم جس چیز کے متعلق مجھ سے دریافت کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو سب صحابہ اکرام کے سر جھکے ہوئے تھے اور زاروں کی طرح رو رہے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ بھی پوچھے۔ جو جلیل القدر صحابہ اکرام تھے وہ اس طرح کے سوال نہیں کرتے تھے، وہ تو بس حضور کی بارگاہ کی حاضری کا شرف لیتے اور زیارت کا مزہ لیتے تھے بس۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ، جن کے نسب کے متعلق لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اب دیکھیں حضور کی نرم طبع اور حضور کی جو گفتار کا عالم دیکھیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا، مجھ سے فقہ کا یا کوئی دوسرا مسئلہ پوچھو، میں اس لیے یہاں کھڑا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ اور جب ان کی ماں نے سنا کہ ان کے بیٹے نے یہ بات کی ہے تو وہ تڑپ اٹھی، کہنے لگی، عبداللہ، تجھ سے زیادہ نافرمان بھی کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو مجھے سب کے سامنے رسوا کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، اگر حضور مجھے کسی حبشی غلام کا بیٹا بھی کہہ دیتے تو میں انکار نہ کرتا۔ یہ حضور کا علم وسیع جس کا ایک قطرہ ہم نے ملاحظہ کیا۔ اور حج کی فرضیت ہوئی جب، تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے؟ تو حضور خاموش رہے۔ اس نے کئی بار سوال کیا تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر بار ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو زیادہ سوال کرنا ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے جب سوالات کیے تو ان پر کتنی آزمائش آ گئی۔ اس لیے جتنی بات ہو، جتنا حکم ملے، اس کے اوپر عمل درآمد آسانی سے کر لینا چاہیے، نت نئے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض مقرر کیے ہیں، ان کو ضائع نہ کرو۔ بعض چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان کی پردہ دری نہ کرو، اور بعض حدیں مقرر کر دی ہیں، ان کو مت توڑو، اور بعض چیزوں کے متعلق دانستہ سکوت فرمایا ہے، ان کے متعلق بحث نہ کرو، یعنی کہ خاموشی اختیار فرمائی ہے۔ اب جب بات خاموشی کی ہو جائے تو وہاں پہ بالکل چپ ہو جانا چاہیے کہ جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ اور یہاں پہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس طرح کے سوال نہ پوچھو کہ تمہارے پرسنل معاملات کے اوپر آیات اتر آئیں اور لوگ ان ساری باتوں کے اوپر مطلع ہو جائیں، یعنی کہ آپ کے گھر کی باتیں، آپ کی اندر کی باتیں جو آپ حضور سے ڈسکس کرو اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر آیات اتر جائیں اور پھر وہ تا قیامت ڈسکس ہوتی رہیں۔ لہٰذا جتنی بھی خاموشی اختیار کرو گے تمہارے لیے بہتر ہو جائیں گی۔ اور جو بھی باتیں قرآن میں آ چکی ہیں اس میں تا عبدالآباد تک، قیامت تک کے مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ اگر اسی میں ہی غور و فکر کر لو تو بہت سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے اپنے بندوں کو، اور اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ آیت نمبر 102۔
قد بے شک سألہا سوال کیا یا پوچھا تھا قوم من قبلکم ایک قوم نے تم سے پہلے ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے بہا کافرین اس کے انکار کرنے والے. یعنی کہ یہ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کو سوالات سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک قوم یعنی کہ جو حضور سے پہلے امتیں گزری ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو بہت زیادہ زج کیا ہے سوالات کر کر کے، اور پھر خود کو بھی مشقت میں ڈالا ہے، اپنے نبی کو بھی تنگ کیا ہے. بار بار پوچھتے تھے کب آئے گی اللہ کی مدد، کیسے گائے ذبح کرنی ہے، کہاں ہو، کیسی ہو، کس رنگ کی ہو. اس طرح کے سوالات کر کر کے انہوں نے اپنے پیغمبر کو بھی پریشان کیا اور خود بھی اس گائے کی تلاش میں مارے مارے ملکوں ملک پھرے اور گائے حاصل کی. تو وہ تو ایک واقعہ تھا نا، اس طرح کے ہزاروں واقعات سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں بھی موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ان باتوں کو بتا کے بیویئر کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ ایک قوم نے ایسے ہی سوال پوچھے تھے، پھر سوال کر کر کے وہ ایسے ہو گئے تھے کہ اللہ کے احکامات کے منکر ہو گئے تھے. ہمیں تو آمنا و صدقنا والے بننا ہے، ہمیں تو حضور کا چہرہ دیکھ کے بس حضور کو چاہنا ہے اور حضور کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے. کہ جب بندہ محبت کرتا ہے نا تو محبت اپنے کام خود ہی کروا لیتی ہے. محبت سے انسان وہ کام بھی کر جاتا ہے جو بغیر محبت کے وہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو جب بندہ اپنے محبوب علیہ السلام سے عشق اور محبت کی راستے پر گامزن ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کبھی بھی فرائض نہیں چھوڑتا. حضور کے عشق میں وہ کبھی بھی حضور کے فرمودات کو پیچھے نہیں کرتا، وہ حضور کی بات کو ڈینائی نہیں کرتا، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے. وہ کیوں کیا کہ سوالات کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتا اور حضور کو بھی پریشان نہیں کرتا. آیت نمبر 1 اور 3. ما جعل اللہ نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے من بحیرتن بحیرہ سے ولا سائباتن اور نہ سائبہ ولا وسیلتن اور نہ وسیلہ ولا حامم اور نہ حام ولیکن الذین لیکن جنہوں نے کفروا کفر کیا یفترون وہ تہمت لگاتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ واکثرهم اور ان میں سے اکثر لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. اس آیت میں اللہ پاک حلال اور حرام کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز حلال یا حرام کرنے کا اختیار جو ہے وہ اللہ کو حاصل ہے یا اس کی اجازت سے اس کے محبوب علیہ السلام کو یا اس قوم کے نبی کو حاصل ہے. کسی عام شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی ہمت بھی کر سکے. یہ قانون قدرت ہے، یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا. تو اس آیت میں کفار کی مداخلت کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ کی حدود کے اندر کی ہے کہ جانوروں کا گوشت اور دودھ جن کو اللہ پاک نے حلال کیا ہے ان سے خدمت لینے، سواری کرنے، بوجھ لادنے اور ان کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر استعمال کرنے کو حرام قرار دے دیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. بحیرہ کیا ہوتا تھا؟ بحیرہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کان چرا، یعنی کہ جس کے کان چیر دیے گئے ہوں. وہ اونٹنی جو 5 بچے پیدا کرتی تھی اور اس کا آخری بچہ نر ہوتا تھا، تو یہ اس اونٹنی کے کان چیر کر چھوڑ دیتے تھے اور اس پر سواری کرنا اور اس کا گوشت سب اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے. اور وہ اونٹنی کان چرے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ حرام ہے، اس کا سواری کرنا یا اس کا گوشت یا دودھ استعمال کرنا. اس کو کہتے تھے بحیرہ. اور دوسرے نمبر پہ ہے سائبہ. سائبہ اگر کوئی آدمی سفر پہ جاتا اور یا بیمار ہو جاتا تو وہ نظر مانتا کہ اگر میں خیریت سے گھر پہنچ گیا یا اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو میری یہ اونٹنی سائبہ ہو جائے گی. بلا وجہ مطلب کہ وہ ایک چلتا پھرتا جانور کو بیکار کر دیا، نہ اس کا دودھ پی سکتے ہیں، نہ گوشت کھا سکتے ہیں، نہ اس پہ سوار ہو سکتے ہیں، یہ بھی بحیرہ کی طرح حرام ہوگی. اور تیسرے نمبر پہ ہے وسیلہ. یہ تو 2 اونٹنیاں تھیں نا، بحیرہ اور سائبہ. تیسرے نمبر پہ جو وسیلہ ہے یہ بکری ہے. ان کی بکری اگر نر اور مادہ جنتی تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتے اور اگر نر جنتی تو وہ ان کے بتوں کا ہوتا.
اور اگر ایک شکم سے جڑواں نر اور مادہ دونوں ہوتے تو وہ جو مادہ ہوتی نا بچی، وہ اپنے نر بھائی کے ساتھ ان بتوں کی نظر کر دیتا، یعنی کہ وہ ٹوینز ہی بتوں کی نظر ہو جاتے۔ تو یہ بھی ان کی ایک من گھڑت چال تھی۔ اس کا نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ نہ ان کی کتاب میں نہ ہماری کتاب میں اس طرح کی کوئی بھی دلیل ملتی ہے کہ حلال کو حرام کر دیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ حام ہے، وہ اونٹ ہے جس کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہوتے اور اس کی سواری بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے اور اسے حام کہا جاتا، اور یہ سارے جانور اپنے بتوں کی نظر کرتے اور ان سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام تصور کرتے۔ اور یہ سب تو ٹھیک تھا کہ اگر یہ ان کا اپنا من گھڑت عقیدہ ہے اور وہ اس کے اوپر قائم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہتے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، اور ان میں سے اکثر لا یعقلون عقل ہی نہیں رکھتے کہ کون سی کتاب میں یا کون سے نبی کے ہاتھ ان کے پاس پیغام آیا کہ جس میں اللہ پاک نے ان کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہوں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے من پسند اور من گھڑت باتیں ہیں، اس میں اللہ کریم کو شامل کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کافر ہیں، وہ جھوٹے ہیں اور وہ عقل نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 104، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لَهُمْ انہیں، تعالوا، آؤ، اِلیٰ، اس طرف، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، قالوا، تو کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما وجدنا، جس پر پایا، علیہ، جس پر، آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو، اولو کانا، اگرچہ، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعلمون، کچھ بھی نہ جانتے ہوں، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ جب ان سے کہا جائے کہ اس طرف آؤ جو آپ کی طرف اتارا ہے اللہ پاک نے، اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ اتنا کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا شروع سے چلتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پر یا اپنے کسی بھی نبی پر اتارا ہے۔ ہمارے لیے وہی تعلیمات کافی ہیں جو ہمارے بزرگوں سے، ہمارے پرکھوں سے نسل در نسل ہم تک چلتی چلی آ رہی ہیں، اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں۔ اگرچہ ان کے باپ دادا ہدایت پر نہ بھی ہوں، ان کے بچے خود کو ہدایت ہی پر سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے بات ان کی کر کے سمجھایا ہمیں ہے، تو بات ایسے ہم تک پہنچی ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ختم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے، اب کسی نئے نبی کی کیا ضرورت؟ جتنا مکمل اور اکمل دین حضور لے آئے، اب کسی نئے دین کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ جتنا یہ خوبصورت اور جتنا یہ پیارا دین ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی دین میں اتنی ساری باتیں مجمع ہو کے نہیں آئیں جتنی یہاں ہیں، تو اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کا دین ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے پاس ان کی لائی ہوئی یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہی کافی ہے ہمارے پاس، یہی ہماری شریعت جو ہے نا وہ کافی ہے، اور اس کے اوپر ہی ہمیں چلنا ہے۔ اگر ہمارے والدین سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو ہم نے اس کتاب کو پڑھ کے اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، آپ کی احادیث مبارکہ کو لے کے، آپ کے احکامات کو لے کے اپنے والدین کی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولادوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ سیدھے راستے پر ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ہم بھی ان کی وجہ سے سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو ہمیں ان کو بھی اور اگلی نسلوں کو بھی دین کا راستہ دکھانا ہے اور ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، وہ راستہ جو محبوب علیہ السلام نے ہمارے لیے چنا ہے، وہ راستہ جس پر چل کے ہمارے دونوں جہاں کامیاب ہیں، وہ ہدایت کا راستہ جس پر صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء امت، صلحاء امت، علماء امت چلے ہیں، اس راستے کے اوپر ہم نے چلنا ہے، اور وہی وہ راستہ ہے جو محبوب علیہ السلام سے ملاتا ہے، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جو ہمیں ہمارے رب سے ملانے والی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔